بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ پروگرام میں دل و دماغ اور عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرنا، اس کے ذریعے سے اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنا، اس پر بات چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ ہم نے سنا کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ تو آئیے آج آگے چلتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور وقتی طور پر اس پروگرام کا ہم نام دیتے ہیں حی علی الفلاح۔ آج کی مجلس میں ہم یہ سنیں گے کہ غور و فکر کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں عمل کیا تھا، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، تابعین طب تابعین اور اولیاء اللہ نے غور و فکر کے متعلق کیا کہا ہے اور کیسے عمل کیا ہے، تاکہ ہم اس وقت 1450 سال کے بعد میں جس وقت کے ہمارے اوپر حالات ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اس وقت ہمارے لیے غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، اپنا محاسبہ مراقبہ کرنا، حساب کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب امن و امان کے زمانے میں وہ لوگ حساب کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو ہمارے لیے اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہم معلوم ہے، چند دن سے سنتے آئے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مندوں کی تعریف کی ہے، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے افلا تتفکرون، افلا تتفکرون، کیا تم قرآن میں کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں میں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمل فرمایا، سنیے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت محمد ابن حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان دائم الفکر متواصل الاحزان لیس له راحت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی حدیث کے ذیل میں ان جملوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لمبی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ کان دائم الفکر، امت کی فکر، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس دعوت و تبلیغ کو، قرآن کو، اسلام کو، دین کو لے کر کے اللہ نے بھیجا ہے، اس کو جو کا تو جیسا پہنچایا ہے ایسا میں پہنچایا کہ نہیں، اس کی فکر کے پورے عالم میں اسلام کی اشاعت ہو جاوے، حساب و کتاب اور جنت اور آخرت کی فکر۔ متواصل الحزن، ہمیشہ لمبی سوچ اور لمبے غم میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ غور و فکر کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان دائم الفکر، ہمیشہ فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بعد صحابہ اکرام اس پر کتنا عمل فرماتے تھے۔ لکھا ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور مت کرنا، اس لیے کہ وہ تو وراء الورا ہے، تمہارے عقل میں نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اعتبار سے صحابہ بھی غور و فکر کا عمل تھا، باقاعدہ اہتمام سے اس کے لیے بیٹھتے تھے اور غور و فکر فرماتے تھے۔ صرف بیان، تعلیم، بولنا، زبان چالو رکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ کبھی خاموش بیٹھ کر کے اللہ سے باتیں کرے، غور و فکر کرے۔ حضرت صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں جب ان کی خانقاہ لگتی تو علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو فرمایا وہاں پر بالکل خانقاہ میں خاموشی، سناٹا چھایا ہوا تھا، کسے با کسے کارے نباست، کسی کو کسی سے کوئی بات کرنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ تو فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے خاموشی کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوگا تو اس کے نطق اور اس کے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا خاموش رہ کر کے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا بڑی عبادت ہے۔
حضرت عامر ابن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام سے سنا، ایک سے دو سے نہیں، تین سے نہیں، بلکہ اس سے زیادہ سنا کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر کرنا ہے۔ اب بتائیے، انسان نور کے بغیر، روشنی کے بغیر اندھیرا رہتا ہے۔ جس کے ایمان میں غور و فکر نہ ہوگا تو اس کا ایمان اندھیرا والا ہوگا، ظلمات والا ہوگا۔ لہذا ایمان میں جلا، روشنی اور چارجنگ پیدا کرنے کے لیے تنہائی میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر کے غور و فکر کرنا، اپنا محاسبہ مراقبہ کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان میں جلا اور روشنی پیدا ہو۔ یہ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کی افضل ترین عبادت اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دل کی اصلاح اور نگرانی کرنے کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے اور جنگل کی طرف نکل جاتے۔ کبھی ہم یہ کرتے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں سنتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دل پر لے کر کے آخرت کو نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ کرام، دنیا میں ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی، لیکن کیسے سوچتے تھے، وہ غور و فکر فرماتے تھے۔ جنگل میں کبھی نکل جاتے، اپنے دل کی اصلاح اور نگرانی کرنے کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے میں جا کر کے اس طرح غور کرتے، مراقبہ فرماتے، این اہلک، اے زمین بتا تیرے بسنے والے، رہنے والے، بلڈنگ والے، باغات والے کہاں چلے گئے؟ تو وہ تو جواب نہیں دیں گے، اس لیے پھر خود حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے، کل شیء ہالک الا وجہ، یعنی ہر چیز اللہ کے علاوہ فنا ہونے والی ہے اور آج فنا ہو گئی ہے۔ ایسا سوچ کر کے اپنے اوپر پھر چسپا کرتے، فیٹ کرتے۔ معارف القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 267۔ حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے وہ فرماتے ہیں کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، یعنی ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا، ایک ساتھ کے اللہ کی مخلوقات میں سوچنا پوری رات عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ذر وغیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق تو بارہا ہم سنتے ہیں کہ ایسا غور و فکر کرتے تھے آخرت کے متعلق۔ کبھی فرماتے تھے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، کاش ایک درخت کی ٹہنی ہوتی کہ اس کے بعد کے اندر حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ یہ سوچ کر کے آخرت کی فکر فرماتے، عقل کا استعمال فرماتے، غور و فکر فرماتے۔ اس سے گناہوں سے چھوٹنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں، حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا وزینوها قبل ان توزنوا، اے لوگو اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب کیا جاوے، تمہارا اچھے برے اعمال کا حساب کیا جائے، دنیا میں جنت کے لیے اپنا حساب کتاب کر لو، اور قبل اس کے کہ آخرت کے اندر تمہارے اعمال تولے جائے، دنیا کے اندر اپنے اعمال اخلاص اور ریاکاری کا معیار کسوٹی بنا کر کے تول لو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرماتے ہو کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد زائد اللہ والے کے پاس ہوا، جو اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کی ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ اکیڑا یعنی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ بزرگ نے فرمایا، دیکھو یہ عقل کے ذریعے سے سوچتے ہیں، کیسا غور و فکر کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری فرماتے ہیں۔ تو اس وقت بزرگ نے فرمایا، دنیا کے 2 خزانے تمہارے سامنے ہے، ایک انسانوں کا خزانہ ہے جس کو قبرستان کہتے ہیں، اور دوسرا مال و دولت کا خزانہ ہے جو انسان کا پاخانہ گندگی اور فضلات کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں خزانے یہ تمہارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے۔ جتنا انسان کماتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یا تو خود مر کر کے وہ قبرستان کے اندر چلا جائے گا، یا تو کھا کر کے پھر وہ فضلہ اور گندگی بن جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کے سنا۔ اب صحابہ اکرام کے بعد میں ہم تابعین کو لے لیتے ہیں، انہوں نے غور و فکر کیسے کیا اور اپنی نفس کی اصلاح کیسے فرمائی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ترین عبادت غور و فکر ہے۔ معارف القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 266۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی کا اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے اور مفید ہے۔ معارف القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 266۔ حضرت سفیان ابن عیینہ بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے، نور جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا
تو حقیقت کو سمجھ لے گا، اور جو حقیقت کو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا تو وہ ضرور اس پر عمل بھی کرے گا۔ معلوم ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت ہے، لیکن اس کی حقیقت سے ہم بالکل خالی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا جواب دینا ہے، اللہ کی حاضری ہے۔ جتنا انسان سوچے گا اس میں نور پیدا ہوگا اور مقبول اعمال ہوں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کرتے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ معارف القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 266۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھر سے میں جب نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے کھلی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اس کے اندر موجود ہے، میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا یہ میرے سامان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ایک آدمی گھر کی چھت پر لیٹا ہوا آسمان کو ستاروں کو اللہ کی مخلوقات کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بس ایک عامی آدمی تھا، چھت پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یہ سوچ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا۔ دیکھو غور و فکر کا کتنا فائدہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فضائل ذکر صفحہ نمبر 344 میں لکھا ہے کہ اس کہنے پر، اس غور و فکر کرنے پر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی ہمیں اسے غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ بعض روایتوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ ایک ساعت کا غور و فکر 60 سال اور 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں آخرت کے لیے سب سے زیادہ فکر کرنے والا ہوگا۔ آخرت میں سب سے زیادہ ہنسنے والا وہ ہوگا جو دنیا میں خوف خدا سے زیادہ رونے والا ہوگا۔ اسی طرح آخرت میں خالص ایمان والا وہ ہوگا جس نے دنیا میں آخرت کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کیا ہوگا۔ روضۃ الصالحین جلد سوم صفحہ نمبر 111۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ذیل میں 2 قصے لکھے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کو بالکل ننگا، انہوں نے فرمایا، اے شیطان تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا پھرتا ہے؟ کہنے لگا، یہ کوئی آدمی ہے؟ آدمی تو وہ ہے کہ جو سونیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شونیزیا کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبہ میں مشغول ہے۔ دیکھو یہ اللہ والے مراقبہ کرتے تھے۔ آج ہم عمل ہی عمل بولنا زبان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تنہائی میں مراقبہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا ہے کہ گھٹنوں پر سر رکھ کر کے مراقبہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے، خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، یعنی ان کو کشف ہو گیا۔ امام مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے قریبی نقل کیا گیا ہے، انہوں نے شیطان کو دیکھا ننگا ہے، کہا تجھے آدمیوں کے درمیان میں اس طرح چلتے پھرتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا، خدا کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا ہے، اور صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو صوفیہ مراقبہ اور محاسبہ کا جو اپنے مریدین کو تعلیم فرماتے ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ عقل کا استعمال ہو اور غور و فکر کی ہمیں عادت پڑے۔ اب غور و فکر کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے، اس روضۃ الصالحین اور تحفۃ السالکین ان دونوں کتابوں کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ 5 باتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔
نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں، نمبر 3 اعمال پر اللہ جو ثواب دیں گے اس پر، یعنی ہر عمل کے فضیلتوں پر، اور گناہ کرنے پر اللہ جو سزا اور عذاب دیں گے اس کو سوچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریم اپنے بندوں پر جو احسانات ہوتے ہیں بغیر استحقاق کے ان کو سوچے۔ یہ 5 چیز انسان جب سوچے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب پیدا ہوگا۔ نشانیاں قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ نیک عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ماریں گے، اللہ غصہ ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندوں پر احسانات ہے، کیسے بغیر استحقاق کے اچھا انسان بنایا، ایمان دیا، ماں باپ دیے، روزی روٹی عطا فرمائی۔ انسان ان 5 چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کے چھٹنے کا داعیہ پیدا ہوگا، اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کی طرح ہمیں بھی مخلوق خدا میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔